سبحان اللہ والحمد للہ۔ ناظرین، کربلا کے میدان میں امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ کو الوداعی نصیحتیں کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں کہ میرے بعد تم پر کیسی کیسی مصیبتیں آئیں گی۔ ظالم کوفی تمہیں بہت ستائیں گے، تمہیں بہت تکلیفیں دیں گے، لیکن تم ہر دکھ پر صبر کرنا، ہر ظلم برداشت کرنا، اپنی عزت و وقار کو کبھی کمزور نہ ہونے دینا، ہر مقام پر صبر کا دامن تھامے رکھنا اور اپنے صبر سے مظلوموں کی شان کو قائم رکھنا۔ یہ ارشاد فرما کر امام علی مقام خیمے سے باہر تشریف لے آئے۔ خیمے کے باہر آپ کا وفادار گھوڑا ذوالجناح زین کسے کھڑا تھا، جیسے وہ بھی جانتا ہو کہ اب آخری سفر شروع ہونے والا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جیسے ہی گھوڑے پر سوار ہونے کا ارادہ کیا تو خیمے کے اندر سے ایک آواز آئی کہ بھائی جان ذرا جلدی آئیے۔ یہ آواز حضرت زینب کی تھی۔ امام فوراً چونکے، دل گھبرا گیا کہ شاید کوئی نئی مصیبت نازل ہو گئی ہے۔ آپ لپک کر خیمے کے اندر گئے اور پریشانی سے پوچھا کہ زینب کیا بات ہے؟ اندر کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ حضرت زینب اور حضرت شہربانو آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھی تھیں۔ ام کلثوم بنت مسلم اور باقی خواتین بھی رو رہی تھیں۔ ماحول سوگوار تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے نم آواز میں کہا کہ بھائی جان سکینہ کی حالت بہت خراب ہو گئی ہے، پیاس کی شدت سے وہ بالکل نڈھال ہو چکی ہے، اس سے تو بولا بھی نہیں جا رہا، وہ ہمیں لگ رہا ہے کہ آخری سانسوں پر ہے۔ امام حسین نے دیکھا کہ حضرت شہربانو نے سیدہ سکینہ کا سر اپنی گود میں رکھا ہوا ہے۔ سکینہ کی حالت دیکھ کر امام کا دل تڑپ اٹھا۔ وہ بالکل پیمردہ ہو چکی تھی، ان کی آنکھوں میں حسرت تھی، چہرے پر تھکن، ہونٹ اور زبان اتنے خشک ہو چکے تھے کہ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ نہ نکل رہے تھے۔ وہ بس اپنے مظلوم بابا کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں، جیسے الوداع کہہ رہی ہوں۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنی ننھی سی بیٹی سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب جا کر نرمی سے پوچھا کہ اے میری نور نظر تم کیسی ہو؟ سکینہ کے ہونٹ خشک ہو چکے تھے، زبان میں سکت نہ تھی، بمشکل اتنا کہہ سکیں کہ بابا پیاس، اس سے بھی زیادہ وہ کچھ اور بول نہ سکیں۔ امام کا دل تڑپ اٹھا۔ سکینہ کی حالت دیکھ کر آنکھیں بھر آئیں، لیکن لہجہ نرم اور تسلی دینے والا تھا۔ بیٹی ہم تمہارے لیے پانی لینے جا رہے ہیں، یہ کہہ کر امام علی مقام خیمے سے باہر آئے، گھوڑے ذوالجناح پر سوار ہوئے اور میدان جنگ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس وقت سورج ڈھلنے کے قریب تھا، لیکن دھوپ کی شدت اور ہوا کی گرمی ناقابل برداشت تھی۔ زمین تپ رہی تھی، انسان تو انسان، پرندے بھی سایہ اور پانی کی تلاش میں پریشان تھے۔ امام حسین خود بھی سخت پیاسے تھے، دل غموں سے بھرا ہوا تھا، جسم کمزور تھا، لیکن جذبہ بہت بلند تھا۔ سورج کی لو، گرمی اور تھکن کے باوجود وہ آہستہ آہستہ دشمن کے لشکر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کوفیوں نے امام کو آتے دیکھا تو شمر نے طنزیہ انداز میں کہا کہ لو حسین بھی آگے، اب جنگ کا خاتمہ سمجھو۔ مگر امام حسین علیہ السلام کی بہادری اور روب ایسا تھا کہ بڑے بڑے جنگجو ان کے سامنے کانپنے لگے۔ آپ نے آخری مرتبہ یزیدی لشکر کو مخاطب کرتے ہوئے خطبہ دیا اور حجت تمام کی، سمجھانے کی کوشش کی، مگر کسی کے دل پر ذرا اثر نہ ہوا۔ وہ پتھر دل لوگ خاموشی سے کھڑے رہے، گویا ضمیر مر چکے ہوں۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس گھرانے سے ہوں جس کا ہر بچہ شیر ہوتا ہے، جو میدان جنگ کو بچوں کا کھیل سمجھتا ہے۔ تم میں سے جو بھی موت سے کھیلنے کا شوقین ہے وہ سامنے آئے، مگر آپ کے روب سے کوئی سامنے نہ آیا۔ عمر بن سعد نے کچھ سرداروں کو بھیجا، مگر وہ بہانے بنانے لگے، کوئی بھی ہمت نہ کر سکا۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ لگتا ہے تم میں مجھ سے لڑنے کی ہمت نہیں، میری بیٹی پیاس سے جان کنی کی حالت میں ہے، میں اس کے لیے پانی لینے جا رہا ہوں، اگر تم میں ہمت ہے تو روک کر دکھاؤ۔ یہ کہہ کر امام دریائے فرات کی طرف روانہ ہو گئے۔ دشمن کے گھیرے کو چیرتے ہوئے آپ دریا کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کربلا کی زمین قربانیوں سے سرخ ہو چکی تھی، ہر طرف خون ہی خون تھا۔ امام علی مقام کی نگاہیں اپنے پیاروں کی لاشوں پر پڑ رہی تھیں۔ دوسری طرف عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش بے جان پڑی تھی۔ قریب ہی حضرت حر اپنے نوجوان بیٹے کے ساتھ ریزہ ریزہ ہو چکے تھے۔ تھوڑا فاصلے پر حضرت مصعب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لاشا خاک پر پڑا تھا، بزرگوں کا سایہ بھی سر سے اٹھ چکا تھا۔
فرات کے گھاٹ کے قریب آپ کے وفادار بھائی ابو الفضل عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بازو کٹائے جام شہادت نوش فرما چکے تھے۔ ایک طرف قاسم بن حسن کا لاشا بے جان پڑا تھا تو دوسری طرف اونو محمد ایک دوسرے کی آغوش میں آخری نیند سو رہے تھے۔ امام علی مقام کا دل پھٹ رہا تھا، روح تڑپ رہی تھی، آنکھیں خون سے رو رہی تھیں۔ وہ ذوالجلال کی باگیں زور سے تھامے جھک کر سانس لینے لگے جیسے دل پر پہاڑ رکھا ہو۔ اپنے جوان بیٹے علی اکبر کی لاش پر نظر پڑی تو دنیا تاریک ہو گئی۔ پھر وہ جگہ دیکھی جہاں 6 ماہ کا علی اصغر دفنایا گیا تھا۔ اس ریت کے ننھے سے ڈھیر کو دیکھ کر امام چیخ پڑے کہ اے رب العزت، ہم کیوں زندہ رہ گئے؟ کیا قیامت ابھی نہیں آئی؟ دل سے صدا اٹھی کہ حسین، یہ آزمائش کا وقت ہے، ابھی اور آزمائش باقی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا جسم دکھوں کے بوجھ سے جھک گیا، قدم بار بار ریت پر ڈگمگانے لگے، پیاس جان نکال رہی تھی، ہر سانس حلق کو چیرتی ہوئی آ رہی تھی، چہرہ خون میں بھیگ چکا تھا، بال رخساروں سے چپک گئے تھے، زخم پھر سے رسنے لگے تھے جو تیر کھینچنے پر بھی نہ نکلے تھے۔ یہ وقت صرف ایک جنگ نہ تھی، یہ حق اور باطل کا وہ لمحہ تھا جس نے تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ دشمنوں کی فوج نے جب پیغمبر خدا کے نواسے کو تنہا خیمے سے نکل کر مقتل میں آتے دیکھا تو ان پر ایک جنونی کیفیت طاری ہو گئی۔ سورج امام علی مقام کی پشت پر خون کے ایک بڑے دھبے کی طرح دم توڑ رہا تھا۔ ظالموں کی آنکھوں میں وہ اپنی کرنوں کی آخری تیر اتار کر انہیں اندھا کر دینے پر تلا ہوا تھا۔ دریائے فرات کی موجیں بے بسی سے ساحل پر سر پٹک رہی تھیں۔ افسوس اس پانی پر جو پیاسے امام کی قدم بوسی سے محروم کر دیا گیا۔ امام علی مقام میدان جنگ میں نکلے تو یزیدی فوج کے سپاہی پگھل کر گھوڑوں سے گرنے لگے، ڈھالیں اوندھی ہو گئیں، تلواریں ہاتھوں سے چھوٹنے لگیں، کمانیں دوہری ہو گئیں اور جھنڈے خاک پر لوٹنے لگے۔ ساری فوج ایک دم منہ پھیر کر بھاگنے لگی۔ ابن سعد نے پکار کر کہا کہ اے یزید کے نمک خارو، کہاں بھاگتے ہو؟ دیکھتے نہیں یہ ضعیف انسان 3 دن کا پیاسا ہے، اس کے جسم سے خون بہہ چکا ہے۔ اے شام کے سرماؤ، دیکھتے کیا ہو؟ بس اب بیڑا پار ہے، آنکھوں کی سوئیاں رہ گئی ہیں، اب فتح کامل ہے۔ سپاہیوں کے قدم اکھڑ چکے تھے، بہرے گونگے اندھے ہو کر بھاگ رہے تھے۔ وہ رکنا چاہ رہے تھے مگر ان کے ضمیر بھاگ رہے تھے۔ ابن سعد نے حسرت سے شمر کی طرف دیکھا، اس نے اپنے خاص دستے کو اشارہ کیا اور بھاگنے والے تو یا تو وہی خاک و خون میں لوٹ کے یا واپس پلٹ کے۔ شمر گرجنے لگا، بزدلو، یہ کفران نعمت ہے، سب کیے دھرے پر پانی پھیرنا چاہتے ہو؟ وہموں میں گرفتار ہو کر زندگی بھر کی لذتوں اور آسائشوں کو ٹھوکر مار رہے ہو؟ ابن سعد شمر سے بھی زیادہ ہوشیار تھا، اس نے اسی دم تھیلیوں کا منہ کھول دیا، اشرفیاں مٹھی بھر بھر کر بھاگتی ہوئی فوج کی طرف مارنی شروع کر دی۔ کچھ شمر کے خاص دستے کی مار اور کچھ سونے کی مار بھاگتے قدم رک کر پلٹ آئے۔ سونا چن کر فوجی واپس مڑ گئے مگر تلواروں پر ہاتھ، دھمکیاں اور ملامتیں روز کا معمول بن گئی تھیں۔ سپاہیوں نے آنکھیں ملا کر غور سے دیکھا تو امام علی مقام اکیلے تھے۔ ایک دم طبل جنگ گرجنے لگا، بجلیاں سی کڑکنے لگیں، ہاتھ تلواروں کے دستوں کی طرف بڑھنے لگے، نشان اٹھائے گئے، ڈھالوں کی قطاریں پھر سے سجنے لگیں، نیزہ برداروں اور برچی برداروں کی صفیں جمنے لگیں۔ امام علی مقام نے مردے میں جان پڑتے دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ وقتی دہشت کا زور ٹوٹ گیا، سونے کے بوجھ تلے انسانوں کی ضمیر نے دم توڑ دیا ہے۔ امام علی مقام نے ذوالجناح کو آگے بڑھایا اور آخری بار سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے شامیوں، اپنی ہتھیلیوں پر نظر ڈالو، کیا سادات کے خون کی ہنا بندی کافی نہیں؟ باخدا مجھے اپنی جان کی مطلقاً پرواہ نہیں، میں اپنے آپ کو زندوں میں شمار نہیں کرتا، مگر تم چاہو تو اب بھی میرے خون کے بوجھ سے اپنی گردنیں بچا سکتے ہو۔ جاؤ، پلٹ جاؤ، اپنے بیوی بچوں کے پاس پلٹ جاؤ، میں نے تمہیں معاف کر دیا، مگر تم نے اگر مجھے قتل کیا تو تم بھی مر جاؤ گے، تمہارا ضمیر بھی مر جائے گا۔ اس اخلاقی موت سے ڈرو کہ اس کے سامنے جسمانی موت بے حقیقت ہے۔ ابن سعد خوفزدہ ہو گیا کہ سارے کیے دھرے پر پانی پھر جائے گا، امام علی مقام کے الفاظ پھر بنایا کام بگاڑ دیں گے، اس لیے گلا پھاڑ کر چلایا کہ یزیدیو، امام علی مقام کی باتیں مت سنو، حسین کی باتیں سنو گے تو راستہ بھول جاؤ گے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنا گھوڑا نہر فرات کی طرف ڈال دیا۔ آپ نے اس بات کا مطلقاً بھی خیال نہ کیا کہ بے شمار عراقی اور کوفی میدان جنگ سے نہر فرات تک بکھرے پڑے ہیں۔
عمر بن سعد نے اپنا لشکر اس طرح سے صف بستہ کیا تھا کہ ایک طرف تو قافلہ امام کے خیموں کا محاصرہ کر لیتا اور دوسری طرف میدان کارزار سے دریائے فرات تک یہ لشکر پھیلا ہوا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے گھوڑے کو ایڑ لگا کر بڑھایا۔ ذوالجناح ایسا تیز دوڑا کہ معلوم ہوتا تھا کہ اس کو پر لگ چکے ہیں۔ کوفیوں نے آپ پر تیروں کی بارش کر دی، لیکن امام علی مقام کا گھوڑا اس قدر تیز دوڑا کہ ایک بھی تیر آپ پر نہ گرا۔ آخر امام علی مقام نہر فرات کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں جو عراقی اور کوفی پانی کی حفاظت اور متعین تھے انہوں نے آپ پر بارش کر دی تیروں کی۔ آپ نے ذوالفقار کو بلند کر کے اس سختی سے حملہ کیا کہ دشمن پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ کسی کو بھی آپ کے سامنے ٹھہرنے کی جرت نہ ہوئی۔ عمر بن حجاج نے یہ کیفیت دیکھ کر اپنے سپاہیوں سے للکار کر کہا کہ بہادرو، یہ کیا بزدلی ہے؟ صرف ایک جسم باقی رہ گیا ہے اور وہ بھی غم و بھوک اور پیاس نے بے حال کر دیا ہے۔ ان کے قتل پر اس مارکے کا اختتام ہے، ان پر چاروں طرف سے حملہ کر ڈالو۔ یہ آواز سن کر ایک جتھا آگے بڑھا۔ امام علی مقام نے جھپٹ کر ان پر حملہ کیا اور آگے بڑھنے والے جتھوں کے تمام افراد کے سر اڑا دیے۔ یہ حالت دیکھ کر سواروں پر آپ کی ہیبت چھا گئی اور وہ گھبرا کر اس طرح پیچھے ہٹنے لگے جیسے وہ بھاگ رہے ہیں۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ بدبختوں میں شیر خدا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا بیٹا ہوں، میرے بازو میں قوت حیدری ہے اور ہاتھ میں شمشیر علی، یاد رکھو جو میرے مقابلے میں آئے گا اس کی جان کی خیر نہیں۔ یہ کہہ کر آپ نے گھوڑے کو آگے بڑھایا۔ دشمنوں کو یہ جرت نہ ہوئی کہ آپ کو روک سکیں۔ آپ جس طرف سے گزرتے دشمنوں کے دستے پیچھے ہٹتے چلے جاتے۔ عمر بن سعد اور شمر دور سے کھڑے دیکھ رہے تھے۔ عمر بن سعد نے کہا کہ خدا کی قسم یہ شیر خدا کے بیٹے ہیں، ان کی ہیبت بھی علی اور مرتضیٰ سے کم نہیں۔ شمر کہنے لگا یہی بات ہے، لیکن ان کوفی بزدلوں کو تو دیکھو، اس طرح بھاگ رہے ہیں جیسے شیر ان پر حملہ کر رہا ہو۔ جی چاہتا ہے کہ ان سب کے سر اڑا دوں۔ عمر بن سعد کہنے لگا کہ مجھے بھی ان کمبختوں پر غصہ آ رہا ہے، یہ لوگ کس قدر بزدل ہیں، مگر یہ وقت باتیں کرنے کا نہیں۔ مجھے خوف ہے کہ اگر حسین نے پانی پی لیا تو پھر ہرگز قابو میں نہ آئیں گے۔ شمر نے کہا وہ تو بالکل نہر کے کنارے پر پہنچ چکے ہیں، اب کیا ہوگا؟ عمر بن سعد کہنے لگا کہ ایک لاوے کی توقع کرو، فوراً اپنا دستہ لے کر آگے بڑھو۔ شمر لعین نے اپنے رسالے کو نہر فرات کی طرف بڑھایا۔ ادھر عمر بن سعد نے چیخ کر کہا کہ بزدل کوفیو، تم کیا کرتے ہو؟ اگر تم نے حسین کو پانی پینے دے دیا تو تم میں سے ایک شخص بھی زندہ نہیں بچے گا۔ اس حکم کو سن کر کوفیوں نے حملہ کر دیا، لیکن ان کے حملے میں نہ جوش تھا اور نہ ہی جرت۔ البتہ وہ تلواریں تول توڑ کر حملہ آور ہوئے اور امام علی مقام اور نہر فرات کے درمیان دیوار کی طرح حائل ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے جوش میں آ کر حملہ کیا۔ آپ کا حملہ ایسا تھا کہ آپ جس شخص پر تلوار مارتے وہ دو ٹکڑے ہو جاتا، جس کے سر پر تلوار پڑتی سینے تک اتر جاتی۔ لیکن عمر بن سعد کے خوف اور شمر کے ڈر سے کوفی بھی ڈٹے ہوئے تھے، قدم قدم پر آپ کو روکے رہے، نہر کے کنارے کی ایک ایک انچ زمین پر اپنی لاشیں بچھاتے جاتے۔ امام علی مقام بڑے جوش و خروش سے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار رہے تھے۔ کوفیوں پر آپ کا اتنا روب و دبدبہ تھا کہ آپ کے پاس جا کر کسی کو حملہ کرنے کی جرت نہ تھی۔ کچھ دیر تک تو کوفی جمے رہے، آخرکار ان کے قدم اکھڑ گئے اور وہ بدحواس ہو کر نہر کے سامنے سے ہٹ گئے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے گھوڑے کو اشارہ کیا، ذوالجناح دوڑا اور نہر فرات میں چھلانگ لگا دی۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ کوفیو، تم نے دیکھ لیا کہ جب ہم نے ارادہ کیا تو تم ہمیں نہر پر آنے سے نہ روک پائے، اب کون ہمیں پانی پینے سے روک سکتا ہے؟ لیکن خدا کی مرضی سے ہی ہمارا پانی بند کر دیا گیا ہے، اب ہم پانی پیئیں گے۔ یہ صرف تمہیں دکھانا تھا کہ اگر تم چاہو تو ہمیں پانی لینے سے نہیں روک سکتے۔ اس کے علاوہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میں نواسا ہوں۔ خدا نے ہم اہل بیت کی زبان میں یہ تاثیر دی ہے کہ ہم جو دعا مانگیں وہ قبول ہو جاتی ہے۔ اگر ہم خدا سے التجا کریں تو یہ تمام میدان دریا بن جائے اور تم سب اس میں غرق ہو جاؤ، لیکن اس سے وہ شان شہادت باقی نہ رہے گی جو ہمارے مقدر میں ہو چکی ہے۔ اس لیے ہم نہ تمہیں بددعا دیں گے اور نہ ہی خدا سے التجا کریں گے۔ امام علی مقام یہ فرما رہے تھے اور تمام کوفی ادھر ادھر کھڑے خاموشی سے سن رہے تھے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا وہ صحیح تھا، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور امام تھے۔ اب عمر بن سعد اور عمر بن حجاج نے لوگوں کو ترغیب دی کہ امام علی مقام پر تیروں کی بارش کر دی جائے۔ تمام سپاہی عراقی، شامی اور کوفی اکٹھے ہو گئے۔
غداری اور مکاری ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ وہ ایسے لوگ تھے جو ذرا سی لالچ میں اپنے محسنوں اور پیشواؤں کو قتل کر ڈالتے تھے۔ ان میں سینکڑوں تو وہ تھے جنہوں نے امام علی مقام کے لیے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ ان میں سے صرف عام سپاہی نہ تھے بلکہ افسر اور بڑے بڑے سردار بھی تھے۔ ان سب بدبختوں نے کمانیں سنبھالیں اور نہر فرات کے کنارے پر کھڑے ہو کر تیروں کی بارش کرنے لگے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نہر کے بیچ میں کھڑے تھے۔ اوپر سے سورج اپنی تیز شعاعیں ڈال رہا تھا۔ سخت دھوپ پڑ رہی تھی۔ لو کے تیز و تند جھونکے چل رہے تھے، لیکن پانی میں کھڑے رہنے سے دھوپ اور دونوں ہاتھوں سے امن تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے پاؤں پانی میں تھے۔ نہر کا پانی نہایت ٹھنڈا تھا، لیکن اس سے امام کی تشنگی کو کچھ فائدہ نہ پہنچا۔ جب کوفیوں نے امام علی مقام پر تیروں کی بارش کی تو آپ نہر سے باہر نکل آئے، لیکن کئی تیر آپ کے تنے نازک میں پیوست ہو گئے، جس سے آپ مجروح ہو گئے۔ امام علی مقام کو غصہ آ گیا۔ آپ نے نیزہ لے کر گھوڑے کو دوڑایا اور جو کوفی آپ کے قریب کھڑے تھے ان پر حملہ کر دیا اور اس طرح 50-60 کوفیوں کو وہیں ڈھیر کر ڈالا۔ کوفی دیکھ کر سہم گئے، انہیں کھڑے رہنے کی ہمت نہ ہوئی اور وہ پشت پھیر پھیر کر بھاگنے لگے۔ کوفیوں کا لشکر جو میلوں تک پھیلا ہوا تھا جنبش میں آ گیا۔ جو لوگ امام علی مقام سے میلوں کے فاصلے پر تھے وہ بھی یہ خیال کر کے بھاگ اٹھے کہ کہیں امام علی مقام حملہ کرتے کرتے ان تک نہ پہنچ جائیں۔ خوف و دہشت سے وہ کانپ رہے تھے۔ اس سے آپ ان کوفیوں کا اندازہ کر لیں جو امام علی مقام کے قریب تھے۔ عمر بن سعد، عمر بن حجاج، شمر، سنان بن انس، حولی بن جزید، صالح بن وہاب اور بہت سے افسر سپاہیوں کے حوصلے بڑھا رہے تھے، تقریروں اور تنبیہوں کے ذریعے لڑنے کی ترغیبیں دے رہے تھے۔ سپاہی ہمت کر کے ڈرتے تھے، مگر جب امام علی مقام پر حملہ کرتے تھے تو ان کی ہمت ٹوٹ جاتی۔ 10-12 آدمیوں کے مر جانے کے بعد ہی وہ بدحواس ہو جاتے۔ امام علی مقام کبھی نیزے سے حملہ کرتے تو کبھی تلوار سے حملہ کرتے اور بلند آواز سے فرماتے جاتے تو کوفیوں کیوں میرے مقابلے میں آ کر اپنی جانیں گنواتے ہو؟ خدا کی قسم تم دنیا کے لیے آخرت خراب کر رہے ہو۔ صرف یہی نہیں کہ تم اپنی جانیں دے رہے ہو، مگر مجھے یہ رنج ہے کہ تم مسلمان ہو۔ تم میرے نانا کیوں مت ہو؟ میرے قتل کی وجہ سے تم دوزخ میں جلو گے۔ کیوں اپنی آخرت خراب کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ لیکن کوفی کرایہ داروں کو آپ کی نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا۔ جب ان کے افسر انہیں آگے بڑھنے کا حکم دیتے تو وہ بڑھتے، لیکن امام علی مقام کا حملہ دیکھتے تو بھاگ نکلتے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ریس پڑھ پڑھ کر حملہ کرتے تھے اور حملے میں 2-2 4-4 کوفیوں کو قتل کر ڈالتے تھے۔ کوفی سمجھ رہے تھے کہ امام علی مقام بھوکے پیاسے ہیں۔ رفیقوں، عزیزوں اور بیٹوں کی موتوں نے ان کے جسم کے آخری قطرے کے خون کو بھی نچوڑ لیا ہے۔ اب ان میں اس قدر طاقت اور ہمت نہیں رہی کہ وہ شیروں کی طرح لڑ سکیں، لیکن انہیں کیا خبر تھی کہ ان کی روحانی طاقت اس قدر بڑھ گئی ہے کہ ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکے گا۔ عمر بن سعد دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا، تعجب ہے حسین جو زخموں سے چور ہیں، جو غموں سے نڈھال ہیں، ان کے جسم میں تو طاقت تک باقی نہیں، لیکن وہ اب بھی قابو سے باہر ہیں۔ شمر نے کہا کہ میں بھی حیران ہوں۔ ساتھ ہی عراقیوں اور کوفیوں کی بزدلی پر انہیں غصہ بھی آ رہا تھا کہ یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے کہ میں اہل بیت کے خیموں پر حملہ کر دوں۔ جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام یہ دیکھیں گے تو نہر فرات سے واپس لوٹیں گے۔ یقین ہے کہ اس وقت کوفی انہیں مار ڈالیں گے۔ عمر بن سعد نے خوش ہو کر کہا، یہ نہایت اچھی تدبیر ہے، فوراً اس پر عمل کرنا چاہیے۔ چنانچہ شمر لعین اپنے 10 نامور لوگوں کو لے کر اہل بیت کے خیموں کی طرف چلا اور سعد نے بلند آواز سے کہا کہ اب فضول لڑتے ہو، ہتھیار ڈال دو، میں نے تمہارے اہل بیت کے لوٹے جانے کا حکم دے دیا ہے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام شمر لعین کو خیموں کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر بے چین ہو گئے۔ شمر اپنے ساتھیوں کو لیے ہوئے اہل بیت کے خیموں کی طرف بڑا چلا جا رہا تھا۔ امام علی مقام نے بلند آواز سے کہا کہ اے شمر، افسوس، تجھے دینداری رخصت ہو گئی ہے، آخرت کا خوف بھی تجھ میں باقی نہ رہا، قرابتداری کا لحاظ بھی تجھ میں نہیں، تیری شرافت کا جنازہ بھی نکل گیا۔ میں ابھی زندہ ہوں، میرے اہل و عیال پر دست درازی کا ارادہ بھی نہ کرنا۔ لیکن شمر ایسا کب تھا کہ وہ آپ کی بات سنتا اور مان جاتا، یا اسے شرم و ندامت دامن گیر ہوتی؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور نہ ہی واپس لوٹا، بلکہ برابر بڑھتا رہا۔ امام علی مقام کی حمیت و غیرت کو جوش آیا۔ آپ نے گھوڑا سٹ پر دوڑایا۔ شمر اور اس کے ساتھیوں کے پاس آ کر اس شدت سے حملہ کیا کہ شمر کے 2 ساتھیوں کو مار ڈالا۔ شمر ایسا سنگ دل تھا کہ اسے اب بھی امام علی مقام پر رحم نہ آیا اور وہ اپنے ارادے سے بھی باز نہ آیا۔ اس کے قریب ہی پیدل سپاہی کھڑے تھے۔ اس نے انہیں حملہ کرنے کا اشارہ دے دیا۔ سب سے اگلا دستہ، جس میں 1000 سپاہی تھے، بڑھ کر آپ پر حملہ آور ہوئے۔
اس دستے کے ساتھ عبد الرحمن بن جعفر بھی تھے جو کہ گھوڑوں پر سوار تھے۔ پیدل سپاہیوں کے دستے نے نہایت سختی سے امام علی مقام پر حملہ کر دیا کیونکہ امام علی مقام کو غصہ آ رہا تھا۔ آپ نے ڈھال کوفیوں کے واروں کو روک کر اس شدت سے حملہ کیا کہ پیدل سپاہی کی کلائی کٹ کر دور جا گڑی۔ آپ گھوڑے کو دوڑا دوڑا کر حملہ کرتے، ہر حملے میں 2-2 کوفیوں کو تہ تہ کرتے تھے۔ دھوپ کی تیزی سے ہوا نہایت گرم اور پریشان کن چل رہی تھی۔ امام علی مقام کو پسینہ آ رہا تھا اور پیاس نے آپ کو اور بھی پریشان کر دیا تھا، مگر آپ بغیر کسی بات کا خیال کیے بڑی دل جمی اور استقلال اور بہادری سے لڑ رہے تھے۔ آپ کے سامنے کوئی عدل رسیدہ آ جاتا اور جس پر آپ تلوار کا وار کرتے تو وہاں ہی وہ 2 ٹکڑے ہو جاتا۔ شمر لعین اور دوسرے افسر سپاہیوں کے دل بڑھ رہے تھے۔ سپاہی بھی جوش و خروش میں آ کر حملے کرتے تھے، لیکن جس وقت امام علی مقام پر حملہ آور ہوتے تو کوفی اس طرح سہم کر بھاگتے جیسے بھیڑیا بندر کی طرف بھاگتا ہو۔ عمر بن سعد اور اس کے تمام لشکری اس لڑائی کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ ان پر بھی امام علی مقام کی ایسی ہیبت چھائی ہوئی تھی کہ کسی کو بڑھ کر آپ پر حملہ کرنے کی اجازت نہ ہوئی۔ عمر بن سعد اپنے سپاہیوں کو لے کر لشکر سے آگے بڑھایا اور اہل بیت کے خیموں کے قریب کھڑا ہو گیا۔ حرم اہل بیت بھی خیموں کے دروازے پر کھڑی رزمگاہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ان کے چہروں سے حسرت برس رہی تھی، آنکھیں اشکبار تھیں، غم و درد کے مجسمے بن کر رہ گئی تھیں۔ حضرت سیدہ سکینہ اپنی بڑی بہن فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کر کھڑی تھیں۔ سیدہ سکینہ کہہ رہی تھیں کہ بابا جان پانی کب لائیں گے؟ حضرت فاطمہ سمجھتی تھی کہ امام علی مقام پانی نہیں لا سکیں گے، لیکن شدت پیاس کی وجہ سے بی بی سکینہ کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ وہ اس امید پر جی رہی تھیں کہ ان کے بابا پانی لاتے ہی ہوں گے۔ حضرت فاطمہ نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا کہ خدا نے چاہا تو وہ پانی لائیں گے۔ سیدہ سکینہ کہنے لگیں لیکن پیاس سے میرا دم نکلا جا رہا ہے، تم آواز دے کر بابا جان سے کہہ دو کہ ذرا جلدی پانی لے کر آئیں۔ سیدہ زینب نے فرمایا وہ پانی لا رہے ہیں، لیکن انہیں کوفی پانی نہیں لانے دیتے، اس لیے وہ کوفیوں سے لڑ رہے ہیں۔ اس وقت وہ میدان جنگ میں ہیں۔ سب اس طرف دیکھنے لگے۔ ہوا یوں کہ ایک کوفی جو بہادر اور بڑا مشہور جنگجو تھا امام علی مقام پر حملہ کر دیا۔ امام علی مقام نے جوش میں آ کر اس پر تلوار کا ایسا وار مارا کہ تلوار خود پھٹ کر اس کو چیرتی ہوئی اس کے حلق تک جا اتری۔ کوفی ایک خوفناک چیخ مار کر گھوڑے سے گرا اور گرتے ہی واصل جہنم ہو گیا۔ ناظرین، جس وقت سردار دو جہاں کے نواسے بنت رسول کے لاڈلے بیٹے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام خون ریز جنگ لڑ رہے تھے تو اس وقت حرم اہل بیت رنج و غم سے بے چین اور بدحواس ہو کر عالم بے خودی میں خیموں سے کچھ آگے بڑھائی تھیں۔ امام علی مقام کے مقابلے میں کوفی بھاگے تو انہوں نے اپنے خیموں کی طرف نگاہ ڈالی۔ سید زادیوں کو خیموں سے آگے بڑھا ہوا دیکھ کر آپ کو غیرت آئی۔ آپ نے گھوڑا دوڑا کر ان کے پاس آ کر کہا کہ اے خواتین اہل بیت، اگرچہ میں نہیں جانتا کہ میرے بعد تمہارا کیا حشر ہوگا، کوفی تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گے، وہ تمہیں پردے میں رکھیں گے یا پھر پردہ پھرائیں گے، لیکن میری غیرت و حمیت کو یہ گوارا نہیں کہ تم میری زندگی میں باہر نکلو۔ آپ نے فرمایا کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، میں بھی مروں گا اور تم بھی مرو گی۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ میرے شہید ہونے کی خبر سن کر بلند آواز سے نہ رونا، سر نہ کھولنا، فریاد و پکار نہ کرنا، سینہ کو بھی نہ کرنا، صبر و ضبط سے کام لینا، تم خاندان رسالت سے آنے والی بہو اور بیٹیاں ہو۔ کوئی بات ایسی نہ کرنا جو شریعت اسلام کے خلاف ہو، بہت ممکن ہے کہ یہ میں آخری وصیت کر رہا ہوں۔ اہل بیت کی خواتین سب کھڑی خاموشی سے سنتی رہیں۔ جب آپ خاموش ہو گئے تو سیدہ سکینہ نے حسرت بھری نگاہوں سے امام علی مقام کو دیکھ کر کہا کہ بابا جان، کیا آپ پانی نہیں لائے؟ معصوم سکینہ کا غمزدہ چہرہ اور حسرت بھری نگاہیں دیکھ کر امام علی مقام بے چین ہو گئے۔ امام نے فرمایا کہ افسوس، میں پانی نہیں لا سکا بیٹی، ہم تیرے لیے پانی لینے گئے تھے نہر فرات میں، گھوڑا بھی وہاں پر ڈالا، لیکن پھر پانی نہ لا سکے۔ میری ننھی بچی صبر کرو، انشاءاللہ میرے بعد تمہیں پانی مل جائے گا۔ سیدہ سکینہ کو پانی نہ ملنے کا بڑا افسوس ہوا۔ پیاس کی شدت سے ان کا حال بہت زیادہ خراب تھا۔ انہوں نے معصومیت کے انداز میں کہا کہ آپ نے دشمنوں سے کیوں نہ کہا کہ ہماری سکینہ کو پیاس لگ رہی ہے؟ امام علی مقام نے جواب دیا کہ دشمنوں پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ پھر امام علی مقام نے فرمایا کہ میری بچی، خدا تجھے صبر و استقلال دے، اور پھر آپ نے گھوڑے سے اتر کر سکینہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر انہیں گود میں لے لیا۔ اس کے بعد امام علی مقام دوبارہ میدان کربلا میں چلے گئے۔ کوفیوں نے پہلے تو دور سے تیر برسانے شروع کیے۔ آپ اعداد کے تیروں کو ڈھال پر روکنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ڈھال ایک طرف کام دے سکتی تھی، تیر چاروں طرف سے پڑ رہے تھے۔
اس لیے ڈھال پر روکنے پر بھی آپ زخمی ہو رہے تھے۔ آپ کے جسم اطہر پر تیروں سے 33 سے زیادہ زخم آ چکے تھے۔ آپ زخم کھا رہے تھے اور آہستہ آہستہ دعا مانگ رہے تھے کہ یا رب العزت مجھے ہمت دے کہ میں راہ حق میں سر کٹا دوں، مجھے طاقت دے کہ میں زخموں کو برداشت کروں، مجھے توفیق دے کہ میں صبر و شکر سے ہر غم کو سہ جاؤں۔ دیر تک امام علی مقام دشمنوں کے تیروں کو روکنے کی کوشش میں زخمی ہوتے رہے اور آخر کار آپ کو ترہارا آ گیا اور آپ نے گھوڑے کو محض لگا کر آگے بڑھایا۔ گھوڑا تیروں کو چیرتا ہوا بڑھا اور دشمنوں کی صفوں کے اندر گھس گیا۔ امام علی مقام نے تلوار لے کر اس سختی سے حملہ کیا کہ کوفیوں کی لاشوں پر لاشیں گرتی چلی گئیں، کٹے ہوئے ہاتھوں اور پیروں کے ڈھیر لگ گئے، خون کے پرنالے بہہ گئے۔ بڑے بڑے اور نامور کوفی مارے جا چکے تھے، بے شمار ایسے مجروح ہو گئے تھے کہ کسی کام کے ہی نہ رہے تھے، بلکہ دور سے اور موت کے قریب ہوتے جا رہے تھے۔ کوفی شور کر رہے تھے، امام علی مقام کو مرغوب کرنے کے لیے چلا رہے تھے، اندھا دھند ہتھیار بھی چلا رہے تھے۔ ان کی ضربوں سے امام علی مقام کے تنے ناز میں زخم پر زخم بڑھتے چلے جا رہے تھے، لیکن آپ نہایت خاموشی سے بڑی جرت کے ساتھ حملہ کر کے دشمنوں کو قتل کر رہے تھے۔ عمر بن سعد، شمر اور دوسرے امراء و سرداران حیران تھے کہ امام علی مقام دل شکستہ ہیں، بھوکے پیاسے ہیں، مجروح ہیں، لیکن پھر بھی اتنی دلیری اور جوش و خروش سے لڑ رہے ہیں۔ ناظرین، اب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں بنفس نفیس خود لڑ رہے تھے۔ آپ نے فوجوں کا رخ پھیر دیا۔ آپ نے میدان میں وہ بہادری اور جانثاری کا مظاہرہ فرمایا کہ عرش الہی بھی عش عش کر اٹھا۔ آخر آپ نے بھی اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی اور تاریخ انسانی میں ایک ایسا باب رقم کر دیا جس کی مثال قیامت تک ملنا ممکن نہ ہوگی۔ امام علی مقام اور ان کے ساتھیوں کے خون نے قیامت تک کے لیے اسلام کو ہر طرح کی سازش اور فتنے سے محفوظ کر دیا۔ 10 محرم سن 61 ہجری میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں 56 سال 5 ماہ اور 6 دن کی عمر میں جام شہادت نوش کیا اور اسی مقام پر دفن ہوئے۔ ناظرین، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ علیہ السلام کے سر مبارک کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ایک یہ کہ جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا تو ان کا سر مبارک کاٹ کر یزید بن معاویہ کے دربار میں دمشق بھیج دیا گیا، وہاں کچھ عرصہ یزید کے خزانے میں رہا۔ بعد میں اہل بیت کی درخواست پر یا یزید کے خوف سے امام کا سر دمشق میں باب الصغیر کے قریب دفن کر دیا گیا۔ ایک دوسری روایت میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام نے قیدیوں کی رہائی کے بعد کربلا واپس آ کر قبور کی زیارت کی تو امام علی مقام کا سر مبارک واپس لا کر جسم اطہر کے ساتھ دفن کر دیا، اور کچھ مورخین اور مصری روایات کے مطابق امام کا سر دمشق سے مصر منتقل کیا گیا تھا اور وہاں قاہرہ میں دفن ہوا۔ مصر میں بھی ایک مزار موجود ہے جسے رأس الحسین کہا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔